ایرانی حملوں میں اسرائیل کے 100 فٹ گہرے بنکروں میں بھی لوگ مرے۔ اسرائیل کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافی برج موہن نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ کہا، ایران کے حملوں میں اسرائیل میں کتنی تباہی ہوئی بتایا نہیں جاتا۔ اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل میں صورتحال دیکھنے کے لیے ہسپتال نہیں جا سکتے۔ اسرائیل اپنی اموات سے متعلق دنیا کو جھوٹ بتاتا ہے۔ ایرانی حملوں کے سامنے اسرائیلی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی ہے۔ اب ایرانی میزائلوں کے آنے سے پہلے سائرن بھی نہیں بج پاتے۔ ایران میزائل اور ڈرون مار رہا ہے، اسرائیل میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایران کے تاک تاک کر جوابی وار، امریکہ نے روس پر انگلیاں اٹھا دیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے امریکی فوج پر حملوں کے لیے روس ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ ماسکو نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی لوکیشن فراہم کی۔ ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا، عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے، عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حملوں میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی یورپی ممالک کو جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ۔ ایرانی وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا، یورپی ممالک امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوئے تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کو پہلے ہی خبردار کیا ہے جنگ میں شامل نہ ہوں۔ کسی ملک نے جارحیت میں حصہ لیا تو وہ بھی جوابی حملوں کا جائز ہدف ہوگا۔ ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے عربی میں ٹویٹ لکھا گیا، عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں، عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حملوں میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی یورپی ممالک کو جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ۔ ایرانی وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا، یورپی ممالک امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوئے تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کو پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ جنگ میں شامل نہ ہوں۔ کسی ملک نے جارحیت میں حصہ لیا تو وہ بھی جوابی حملوں کا جائز ہدف۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد دونوں صدور کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم کا خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے بتایا، یو اے ای میں الطرفہ ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کویت میں علی السلم ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ یو اے ای کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع نے بتایا، یو اے ای ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز ڈیٹیکٹ کیے، 109 کو تباہ کر دیا گیا۔ ہفتے میں ایران میں 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ہم نے اب تک 43 ایرانی جنگی جہاز تباہ کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک ہفتے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ بتایا، آپریشن میں امریکی فضائی، بحری اور ڈرون صلاحیتیں استعمال کی گئیں۔ B-2 اسٹیلتھ اور B-1 بمبار طیارے آپریشن میں استعمال کیے گئے۔ F-15، F-16، F-18 اور F-22 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ ایران میں آپریشن کے دوران F-35 اسٹیلتھ فائٹرز نے بھی حصہ لیا۔ A-10 حملہ آور طیارے اور الیکٹرانک وارفیئر طیارے استعمال کیے۔ پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل دفاعی نظام کو غلط استعمال کیا گیا۔ امریکی بحری بیڑے اور گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز بھی آپریشن کا حصہ ہیں۔ جوہری توانائی سے چلنے والے ایئر کرافٹ کیریئرز بھی تعینات کیے گئے۔ کارگو طیارے C-17 اور C-130 بھی آپریشن میں شامل۔ فضائی ری فیولنگ ٹینکرز کے ذریعے جنگی طیاروں کو مدد فراہم کی گئی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا مشرق وسطی میں جنگ فوری روکنے کا مطالبہ، کہا ایران جنگ مزید بڑھی تو صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں حملوں سے شہریوں کو شدید نقصان اور تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جنگ طویل ہوئی تو عالمی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یو این سیکرٹری جنرل نے فوری سنجیدہ سفارتی مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کر دی۔ چین نے جنگ بند اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام فریق فوجی کارروائیاں فوری بند کریں، کشیدگی بڑھنے سے روکیں، آبنائے ہرمز کھول دیں۔ آبنائے ہرمز تجارت کے لیے ایک اہم بین الاقوامی راہداری ہے۔ خطے میں سلامتی اور استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ فرانس کے 52 بحری جہاز خلیج فارس اور 8 بحیرہ احمر میں پھنس گئے۔ فرانسیسی وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق خطے میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے اتحاد اور تعاون چاہتے ہیں۔ فرانسیسی حکام بحری جہازوں پر موجود عملے سے رابطے میں ہیں۔ گودی میڈیا کے جھوٹ اور سنسنی خیزی سے خود مودی سرکار بھی گھبرا گئی۔ نیوز چینلز ریٹنگ جاری کرنے پر 1 ماہ کی پابندی عائد کر دی۔ بھارتی ریٹنگ ایجنسی BARC کو ریٹنگ جاری نہ کرنے کا حکم۔ مودی حکومت کے اسرائیل سے تعلقات کے برعکس بھارتی نیوز ٹی وی چینلز کا فوکس ایران ہے۔ مودی سرکار کے مراسلے میں کہا گیا بھارتی نیوز چینل سنسنی خیزی اور غیر مصدقہ خبریں نشر کرتے ہیں۔ پابندی کا فیصلہ عوامی مفاد میں کیا۔ مشرق وسطی میں بھارتی شہریوں کی بڑی تعداد مقیم ہے۔ بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ کوریج سے بھارتی شہریوں کے اہل خانہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ مراسلے سے مودی حکومت نے اپنے نیوز چینلز کا پول خود ہی کھول دیا۔ افغانستان کے معاملات اس وقت دہشت گرد چلا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اگست 2021 سے دہشت گرد تنظیم افغانستان پر قابض ہے۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کے رہنما علی میسم نظری کا BBC کو انٹرویو، کہا کرمنل آرگنائزیشن نے افغانستان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ افغانستان میں حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی جنت بن گیا ہے۔ افغانستان 21 عالمی علاقائی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن گیا ہے۔ افغانستان میں آپریٹ ہونے والے گروپ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ طالبان رجیم افغانستان میں لا اینڈ آرڈر کو سنبھال نہیں پا رہی۔ ایران اور افغانستان کے زمینی حقائق میں فرق ہے۔ افغانستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں دہشت گرد گروپوں کے خلاف کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ پاک افغان بارڈر پر کورم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ، بھاری آرٹلری فائر سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا افغان طالبان رجیم کے 527 کارندے ہلاک، 755 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اب تک 237 پوسٹیں تباہ اور 38 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 205 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ افغانستان میں 62 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اہداف کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش گاہ آمد۔ محسن نقوی کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی گزشتہ اتوار اسلام آباد میں مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ ملاقات میں ملک کی داخلی سیکیورٹی اور امن و امان پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا ذاتی طور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح ہدایات جاری کر دیں۔ کراچی کے علاقے ملی صالح محمد گوٹ کے قریب ڈبل کیبن گاڑی پل سے نیچے گر گئی۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 10 سے 15 سال ہیں۔ بچوں کی شناخت شہزاد اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کو ای چالان موصول۔ فیصل ایدھی کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کا چالان بھیجا گیا۔ ایدھی ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل نمبر خیبر پختونخوا کے 0115 کا ای چالان موصول ہوا۔
موٹر سائیکل سوار جعلی نمبر پلیٹ استعمال کر رہا تھا، متعلقہ تھانے میں رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ آٹھ سال کا طویل انتظار ختم، پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ٹیم نے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنل میں جاپان کو 4-3 سے شکست دی۔ عماد محمد، ابوبکر محمود، سفیان خان اور افراز نے ایک گول سکور کیا۔ پاکستان نے پہلے کوارٹر میں 1 گول کیا، چوتھے کوارٹر میں جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 3 گول داغے۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل انگلینڈ سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قومی ہاکی ٹیم کو مبارکباد۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان ون ڈے ٹیم ان ایکشن۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، 2 روزہ تربیتی کیمپ میں تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے۔ قومی اسکواڈ کل ڈھاکہ روانہ ہوگا۔ مائک ہیسن سمیت بالنگ اور فیلڈنگ کوچ وہیں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ ون ڈے سیریز 11 سے 15 مارچ تک شیڈیول ہے۔ اور 17 رمضان المبارک، کفر و اسلام کے پہلے مارکے غزوہ بدر کا دن۔ 1445 سال پہلے آج ہی کے دن، جس میں 313 بے سر و سامان مسلمانوں نے 1000 مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ کو اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کی مدد سے کامیابی عطا کی۔ کفر و اسلام کی پہلی جنگ کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔